جناب 1997 میں محمود خالد چکزئی کیس کے اندر سپریم کورٹ نے بنیادی ڈھانچے کا پرابلم ریزالو کر دیا تھا، طے کر دیا تھا پرنسپل۔ 2015 میں عظمت سعید صاحب والے کیس میں بھی ہو گیا تھا کہ نظریہ پاکستان، جمہوریت، فیڈریشن اور فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کوئی آئینی ترمیم نہیں آئے گی تو وہ سٹرائک ڈاؤن کرنے کی مجاز ہے سپریم کورٹ۔ صدیق ملک صاحب، عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کھلواڑ کیا آپ 7 تو پہلے لگا چکے ہیں۔ وہ میرا دوست ہی تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ ان ساروں کے اوپر آرٹیکل 5 ہی کیا، 7 پہلے گیا سی، ٹھیک کرتا میں، دیکھو ود ان سیکنڈز۔ اب آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ آرٹیکل 5 یہ پہلے لگا چکے ہوئے ہیں، بالکل ہٹلر کی طرح۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ووٹنگ رائٹس بھی نہیں ہے، یہ سارے کام کر چکے ہیں۔ ایک دفعہ پھر کر کے ان کے سوال کا جواب دیں کہ آپ عدالت میں حملہ ہے۔ آپ مجھے دینے نہیں دے رہے سر پلیز۔ عدالت پہ حملہ بھائی جان کس چیز کا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ یہ ایک آپ نے 184(3) کی جورسڈکشن بنائی ہوئی، سو موٹو کی جورسڈکشن بنائی، اس میں ہو کیا رہا ہے؟ عتیقہ آڈو کا کیس چل رہا ہے۔ ہسپتالوں کے اندر جا کے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ کون سے ہسپتال کے اندر کتنی فیس کس جگہ پہ ہوگی اور کون سا ڈاکٹر کدھر لگے گا، اور اگر کوئی ڈاکٹر پسند نہیں ہے تو 184(3) کی جورسڈکشن کے اندر آپ جا کے اس کو ڈاکٹر کا، تو امریکہ تو آئے بھج جائے تھا، واپس چلا جا، نہیں تو تیرے کیس کر دیں گے۔ بجلی کے کھمبوں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی کے کھمبے کدھر لگیں گے۔ آٹوں کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے کہ آٹا انٹر ڈسٹرکٹ جا سکتا ہے، انٹر پروونس جا سکتا ہے، یہ نہیں، یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کمال کرتے ہیں، آٹے کی ٹرانسمیشن، چینی کا ریٹ، عتیقہ آڈو کا کیس، ہسپتال کا کون سا ڈاکٹر کدھر لگے گا، یہ فیصلے ہو رہے ہیں 184(3) میں۔ بات یہ ہے اختیاری لے لیں، نہیں یار سن لیں نا، آپ نے بات کی۔ ابھی آپ نے میرے سے پوچھا کون سے فیصلے؟ ایک فیصلہ نیب کا کیا بندیال صاحب نے، ٹھیک ہے، ایک فیصلہ نیب کا کیا بھی فائز عیسیٰ صاحب نے، دونوں چیف جسٹس تھے، کوئی درمیان میں کوئی ہے؟ ایک پریسیڈنٹ بیس سسٹم کے اندر ایک فیصلہ ہوتا ہے، دوسری دفعہ آپ اس کو سائٹ ہی نہیں کرتے۔ بھٹو کا کیس نہیں سائٹ ہو سکتا۔ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ہو کیا رہا ہے؟ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، جو وہاں سے جسٹس منیر سے شروع ہوئے ہیں، ہر 5-7 سال۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ایسے ہی ہو رہا ہے، ابھی تو میں آگے، لیکن ابھی تو آدھی بات کی یہ جو تجاویز ہے یہ کس طرح سے کور کریں گی؟ وہ تو کور نہیں کر سکتی۔ یہ جو ساری بات ہو رہی ہے کہ ججز لگنے کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹری کمیٹی، جوڈیشل کمیشن، یہ اکٹھے بیٹھیں گے، جس طرح پوری دنیا میں ہیئرنگ ہوتی ہے، پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں انگریس کیا۔ اگر آپ لگنا چاہتے ہیں چیف جسٹس تو آپ بتائیں نا، عوام کو بتائیں کہ میں نے اس وجہ سے انگریس کیا، میں سمجھتا ہوں یہ میرا حق ہے کہ میں آئین لکھوں، میرا یہ حق نہیں ہے صرف کہ میں آئین کی تشریح کروں یا ایڈجوڈیکیٹ کروں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس اکاؤنٹیبلٹی سے، جدھر آپ آ کے پارلیمنٹ کے سامنے اور دیگر ججز کے سامنے، صرف پارلیمنٹ نہیں ہے، ان کے سامنے آ کے آپ یہ بتا رہے ہیں اگر کہ بھائی میرا یہ ریکارڈ ہے اور اس وجہ سے مجھے چیف جسٹس ہونا چاہیے، یہ سوال کیوں نہ پوچھا جائے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری بات بولے سر، بات کر لیں، مسکرا دی ہیں، دنیا کو ہنسے، آج آپ تماشا بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ڈیفینس آپ بنا رہے ہیں، میں نہیں سر، ہم آپ کے ساتھ تماشا بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی عوام اتنا آپ کو غم ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ شراب اور اس کے، آپ نے اس کے لیے نہیں کیا، وہ آپ نے پہلی والی بات تھی صحیح تھی، کوئی فیصلہ غلط آیا آپ کے منشا پہ نہیں ہے، اسپیشل سیٹس والا۔ یار اچھا چلیں، آپ ایسے کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر چلنے دیں آپ سارے فیصلے۔ یعنی ایک سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ایک جج کو صرف سزا دلوانے کے لیے لگا دیتے ہیں سپروائزری جج، یہ سب ٹھیک ہے، اس پہ تو سوال نہیں پوچھا جا سکتا نا، اس پہ نہیں پوچھا جا سکتا۔ ابھی میرے بھائی نے ایگزامپل دی، وہ غلط تھا، کیوں غلط تھا جی؟ بالکل ٹھیک تھا جی، اگر ججز کی آپ عزت کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اسی طرح یہ نظام چلنا چاہیے تو کیوں غلط تھا؟ آپ کہیں کہ صحیح تھا، نہیں سنیں، آپ کہیں کہ بھٹو کی پھانسی صحیح تھی، آپ بولیں کہ جسٹس منیر کا کیس جو تھا وہ ٹھیک تھا، اس نے صحیح فیصلے لکھے ہیں، آپ بولیں کہ یہ جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جس پہ انہوں نے نکالا پرائم منسٹر آف پاکستان کو، وہ صحیح تھا، اور یہ بھی بتائیں کہ گیلانی صاحب کو بھی نکالا۔ یہ ساری کانسٹیٹیوشنل باتیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس وجہ سے علیحدہ کیا جا رہا ہے کہ جو فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی آڑ میں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز کی آڑ میں، ان کی تاریخ تو دیکھیں۔